ہیں، یعنی توحید کا دروازہ یہی ہے. جیسے ایک شعر میں عرض کیا ہمارے مخالف وسیع نقاش صاحب نے غالباً کہ چاہے کوئی بھی عید ہو گزرتی غدیر سے ہی ہے وہ. تو اصل وہی ولایت ہے، اور یہی ولایت جو غدیر والے دن دی گئی، یا آج کل کی لینگویج میں اگر بات کی جائے جوانوں کے لیے تو یہ وہ لیٹسٹ سافٹ ویئر تھا پروردگار کا اس ہارڈ ویئر کے اوپر، کہ جب یہ اپڈیٹ ہوا تو منافقوں کے چہرے جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گئے. یہ ایسا سافٹ ویئر تھا کہ جہاں آج بھی انسٹال کیا جائے تو جہاں وائرس ہوتا ہے وہاں نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پہ وائرس ہے. تو اب یہ ایسا سافٹ ویئر تھا اور ایسا سافٹ ویئر ہے. تو یہ جب ہمارے اپنے اندر، ہم تو خدا کا شکر کریں کہ ہمارے والدین نے، آباء و اجداد نے ہمارے ہارڈ ویئر کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہم ایکسیپٹ کر سکیں، ورنہ یہ ہر کسی کے بس کی کام نہیں تھی. لوگ بڑے اطراف میں بھی گھومتے رہے، لیکن ہارڈ ویئر میں پرابلم تھی. اس لیے جو ہے وہ میں بڑے ادبی انداز سے بہت بہتر طریقے سے بات کہوں گا ہارڈ ویئر فالٹ کی وجہ سے یہ سافٹ ویئر ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو شرائطیں یہ سافٹ ویئر کی، تو جب یہ آیا، یہ دیا گیا، تو مشکل ساری یہی پیدا ہو گئی، پریشانی ساری یہی پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ وہ واحد سسٹم ہے جو توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. باقی رائٹ لیفٹ ہے، باقی کسی اور طرف لے جائے گا. یہ عین توحید ہے. یعنی جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تھام لیا، پہنچ گیا، وہ توحید تک پہنچ جائے گا. سبحان وہی اللہ، سلمان و منا اہل بیت ہو جائے گا، وہی بوزر و کمبر بن جائے گا، وہی میثم تمار ہو جائے گا، وہی زرارہ ہوگا. وہ آپ جتنے نام لے لیں کہ جن کے نام یاد ہیں لوگوں کو، باقی تو نام ہی یاد نہیں ہے. لوگ تو تبرے کی بھی ڈیفینیشن لوگوں نے اپنے حساب سے کر لی ہے، ورنہ تو اصل تو برات ہے. یعنی برات یعنی دوری کرنا. دوری کی پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رکھو. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہے، باقی کوئی یہ نہیں تھا، ہمیں تو یہی یاد ہے. تو یہ سب سے بڑا برات ہوتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے. خام خواہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد کر ان کی یاد کو اپنی طرف لے جاتا ہے. کیا کہنے یہ جو کیفیت ہے، کیونکہ جس وجود میں ولایت اتنی جو ہے وہ نفوذ کر جائے، وہ تو اس وجد میں رہتا ہے کہ وہ تو اس عالم سے پرواز کرنا چاہیے اسے. یہ تو ولایت ایسی ہے کہ اسے پرواز کر دے انسان کو، انسان اس تعریفوں کی طرف بڑھے جسے میرے مولا نے تعریفیں کی. وہ خصوصیتیں، وہ خصلتیں، وہ ویلیوز، وہ ایٹریبیوٹس جو محبت سکھاتی ہے. اور کتنا خوبصورت ہے. میں ایک حدیث مجبور ہو گیا ہوں، حدیث کو چند دنوں میں کئی جگہ پر مجھے موقع ملا، مجھے پڑھنی پڑ گئی، کیونکہ بہرحال وہ میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں آج کل کہ اپنے اندر ایجاد کروں وہ خصلتیں، وہ خوبیاں کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں پائی جانی چاہیے. کیونکہ یہی وجود سے نظر تو آئے. ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے، لیکن وہ جو دنیا کا کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھے گا کیا کہنے یہ واقعاً محبت کرنے والا ہے، یہ صرف الفاظ جو ہے وہ ادھر ادھر گھماتا رہتا ہے. تو وہ جو وجود جو گفتگو کرے گا، تو یہ عالم وجود میں، اس عالم ملکوت میں کہ جہاں ہر عالم میں میرا امام اپنے وجود سے ہر موجودات کو فیض دے رہا ہے، تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں اس عالم میں. کہ بے شک ماڈرن دنیا ہے، بے شک دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن امام ہے. امام آج بھی امام ہے. آج بھی جب لوگ ائمہ سے توسل کرتے ہیں، جڑتے ہیں. میں آیت اللہ گل پائگانی کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بہت بڑے عالم دین تھے مرجع، جن کے داماد آیت اللہ صافی گل پائگانی حیات بھی ہیں. خدا ان سب علماء کو جو ہے وہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ طالب علم بنے، نئے طالب علم، اور جب وہ نجف گئے تو وہیں نجف میں حرم کے حجرے میں پہنچے تو وہیں پر رات ہوئی اور وہیں وہ سوئے. تو انہوں نے پہلی رات خواب دیکھا کہ حرم میں سب کچھ نہیں ہے، زری کچھ بھی نہیں ہے، مسند ہے. مسند پر امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں شہد ہے، اور انہوں نے
اپنی انگلی مبارک سے شہد کو جو ہے وہ میرے دہان میں ڈالا اور کہا آج تک مجھے اس شہد کی شیرنی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو جب انہوں نے اس خواب کو بیان کیا اس وقت علماء سے تو انہوں نے کہا کہ مولا نے آپ کو علم عطا کیا ہے. اور یہ وہ جو علم ہے، یعنی آج بھی ہم اتنے سمجھتے ہیں کہ شاید ماڈرن دنیا ہے، لیکن آج بھی اگر ہم ان سے متصل ہو جائیں تو علم اور حکمت کے دروازے یہ ہمارے وجود سے جو ہے وہ بالکل ان چشموں کی طرح ابل سکتے ہیں. جیسے آپ شعراء کرام جب لکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے ہاتھ کے قلم ہوتے ہیں، مگر الہام جو ہے وہی رحمانی ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے. تو اس کے لیے تو صرف ان خصلتوں کو ایجاد کرنا ہے کہ جو ہمارے وجود میں انسان اپنے لیے یہ باقت و صالحات چھوڑے جا رہا ہے، چاہے وہ لفظ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی زبان کی صورت میں ہو، اور یہ معاملہ ملٹی پلائی ہوتا ہوا اس عالم میں جب پلٹے گا تو شاید ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ایک شاید مصرع لکھا تھا، اس کے بدلے میں خدا نے ہمیں کیا عطا کیا. اور کیونکہ ہم اس عالم کو سمجھ نہیں پائے. شخص بدو تھا، عرب تھا، رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے آپ سے. وقت نماز کا ہو گیا تھا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ چلو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر کہا پوچھو کیا سوال ہے. کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. رسول خدا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم قیامت کب آئے گی تم نے قیامت کے لیے کیا آمادہ کیا ہے، کیا ریڈی ہے تمہارے پاس، کیا تیاری ہے. عرب تھا بیچارہ، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو جو نمازیں ہیں بس وہی مشکل سے واجبات ہیں، نہ مستحبات ہیں، نہ کوئی اور عمل ہے، نہ کوئی دعائیں ہیں. ہاں ایک عمل میرے پاس ہے، وہ یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بس جب یہ سنا رسول خدا تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں رسول کے جواب نے اصحاب کو اتنا خوش کیا کہ آج تک کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بس جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا کہنے ہیں. یہ ایک محبت کہ جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. عزیزان محترم یہی محبت ریکوائرڈ ہے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو بھی ہم سے یعنی اہل بیت سے، مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو پروردگار انہیں 10 خصوصیتیں دنیا میں دیتا ہے، 10 خصوصیتیں آخرت میں دیتا ہے. آخرت میں تو انشاءاللہ ہمیں وہ عطا ہوں گی اور ہم وہاں ہوں گے، لیکن کم از کم جب ہم اس عالم میں ہیں تو اس عالم میں ہم دیکھیں کہ یہ خصوصیتیں جو ہونی چاہیے ہمارے وجود میں یہ ہیں یا خدا نخواستہ نہیں ہے، یا میری اپنی کہیں کوتاہی ہے. تو ہم اس کو دیکھیں کہ میں بہرحال بہت اختصار کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ان کو جتنا ہو سکا تھوڑا تھوڑا سا بیان کروں تاکہ ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان سے کتنے فاصلے پر ہیں. یہ ہم سے فاصلے پر نہیں ہے. یہ تو ایسے واقعات ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے اور جب انہوں نے ان کے دامن کو تھاما ہے تو انہوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم تو ان کو چاہنے والے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ہم سے دور ہوں. ہم ان سے دور ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ یہ ہم سے دور نہیں ہو سکتے. اور اس کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ کی ہے محبت. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ابادان کا رہنے والا تھا. کہا مولا میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. میرے کچھ معاملات ہیں فائنینشل، میرے کچھ مالیات ہیں، ٹیکس ہیں، میرے پاس اتنی انکم نہیں ہوئی کہ میں ان کو ادا کروں. اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں گے، ایک نامہ لکھ دیں گے تو شاید میرے لیے وہ آسانی پیدا کر دے. امام نے کہا بس تو چاہتے کیا ہو؟ کہا بس وہ میری مالیات کو، میرے ٹیکس کو کم کر دے، جب میرے پاس اس سال اتنی کمائی نہیں ہوئی. امام نے ایک لیٹر لکھا اور اس کو جو ہے وہ دے دیا. جب یہ وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں. وہ رات کے وقت میں اس شخص نے جب سنا کہ امام نے کسی کو بھیجا ہے
تو ننگے پاؤں نکل کر باہر آ گیا. کہا تمہیں امام نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں مجھے امام نے بھیجا ہے. کہا یہ لیٹر لے کر آیا ہوں. اس نے پہلے تو اس خط کو لیا, اس کو چوما, اپنے آنکھوں پہ رکھا, پھر اس کے ماتھے کو چوما, پھر اس کو بٹھایا, پھر اس خط کو کھولا. اس خط میں میرے مولا نے اسے لکھا تھا کہ یہ بھی ہمارا چاہنے والا ہے, اس کو خوش کر دینا. یہ نہیں لکھا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا, بس لکھا کہ اس کو خوش کر دینا. اب اس نے بولا کہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ کہا میرا یہ مسئلہ ہے. اس نے رات ہی کو اپنے جو بھی کام کرنے والے تھے بلایا, جہاں یہ سب حساب کتاب ہوتا تھا سب کچھ کٹوا دیا, جو بھی اس کا تھا سب کاٹ دیا. پھر بلایا اپنے خاص ملازم کو, کہا کہ جو میری جائیداد ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو, آدھی اس کو دے دو. اب اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میرے لیے یہ کافی تھا, یہ جو آپ نے کیا یہ میرے لیے کافی تھا. کہا نہیں, کیا تم خوش ہوئے ہو؟ ہاں میں تو بہت خوش ہوں. جس کہتے ہیں فرش قالین پہ کھڑا ہوا تھا, کہا اس کو بھی لپیٹو, اس کو بھی اس کو دے دو, کیونکہ اس وقت میں یہ خط لے کر آیا ہے. کہا خوش ہوئے ہو؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ محبت, یعنی امام نے کہا کہ اس کو خوش کر دینا. اب اس کو کیسے اس نے خوش کیا؟ امام کی خوشی کی خاطر, کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے امام خط لکھے ہوں, امام ملتے ہوں, امام نے اس کو کوئی کام کہا ہو. کیونکہ میں اپنی بات کروں گا, خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہوں گا, کیونکہ ہم امام کو نہیں سمجھے آج تک. ہم نے امام کو درک نہیں کیا, امام کو محسوس نہیں کیا اپنے وجود سے. اگر محسوس کیا, یقیناً آپ یقین, جو کربلا ہے یہ ادراک کا کمال ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود سے امام کو ایسا محسوس کیا تھا کہ ان کی گردنیں کٹتی رہیں, انہیں تکلیف نہیں ہوئی, کیونکہ وہ امام کو محسوس کر رہے تھے. امام ہے حیات, امام ہے ایسی زندگی, یہ جب نہیں ہو تو انسان تڑپتا پھرتا ہے. آج ہماری آنکھیں, میں تو خود بہرحال اپنی آنکھوں کے لیے پریشان ہوں, اور اپنے محاسن کے لیے کہ سفیدی جو ہے وہ آ گئی انسان کے اندر, اور انسان جو ہے وہ سب کہتے ہیں نا, بڑے کسی ادیب نے بڑا اچھی بات کہی تھی, میں سن رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کی سیاہی تو سفید ہو گئی, مگر دل کی سیاہی جو ہے وہ ابھی تک سیاہی ہے, سفید نہیں ہوئی ابھی تک. عزیزان محترم, امام سے رابطہ, امام سے جڑنا, یہ اصل زندگی کا گول ہونا چاہیے. متا ترانا و نراقا, یعنی کب آپ ہمیں دیکھیں گے, کب ہم آپ کو دیکھیں گے, کب ہم آپ کے گرد گھومیں گے, کب ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر منقبتیں سنائیں گے, کب ہم آپ سے کب داد لیں گے, کب آپ کہیں گے واہ کیا کہنا, کیا تم نے شان کی ہے میری جد کے لیے, کیا تم نے شان کی ہے میرے جد رسول کے لیے. یعنی واقعاً انسان اپنے وجود سے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مولا ہمارے سنتا بھی ہے, ہمیں دیکھتا بھی ہے, اور ہمارے عمل ان تک پہنچتے ہیں. بس انہی خصوصیت